اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 3 پارے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ پارہ نمبر 4 کا آج ہم آغاز کریں گے۔ اس کی ابتدا میں ہم سورۃ آل عمران ہی پڑھیں گے جس کا آغاز ہم نے کل کیا تھا، پھر آگے چل کر ہم سورۃ نساء پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو کچھ خرچ کرو اسے بخوبی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بر، نیکی، بھلائی، اس سے مراد یہاں عمل صالح یعنی نیک اعمال یا جنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ میں اصحاب حیثیت میں سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برہا باغ مجھے سب سے زیادہ پسند اور محبوب ہے، میں اسے اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو بہت نفع بخش مال ہے، میری رائے ہے کہ تمہیں اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں اور امزادوں میں تقسیم کر دیا۔ اسی طرح اور بھی متعدد صحابہ نے اپنی پسندیدہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی، اور یہاں پر ساری پسندیدہ چیزیں خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ۔ اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اچھی چیز صدقہ کی جائے، یہ افضل اور اکمل درجہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے، جس کا مطلب یہ نہیں کہ کم تر چیز یا اپنی ضرورت سے زائد فالتو چیز یا استعمال شدہ پرانی چیز کا صدقہ نہیں کیا جا سکتا یا اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اس قسم کی چیزوں کا صدقہ کرنا بھی یقیناً جائز اور باعث اجر ہے، گو کمال و افضلیت محبوب چیز کے خرچ کرنے میں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حج کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ یعنی استطاعت کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے تو قرآن پاک نے کفر سے تعبیر کیا ہے، جس سے حج کی فرضیت میں اور اس کی تاکید میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔ احادیث و آثار میں بھی ایسے شخص کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے احکام و فرائض پوری طور پر بجا لائے جائیں اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان کے قریب نہ جایا جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس آیت سے صحابہ رضی اللہ عنہم پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آیت فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اپنی طاقت کے مطابق ڈرو، نازل فرما دی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کے آغاز میں بھی اپنا بندے کا ریلیشن جو ہے وہ بیان کیا ہے، تاکہ انسان کو ہے جو اپنے اسٹیٹس کا اندازہ ہو جائے، اپنے مقام کا اندازہ ہو جائے کہ اس کا مقام ہے کیا، اور یہ چیز پتہ چل جائے کہ ہر چیز کا مالک اور خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ہماری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرے جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں انسٹرکشن دے رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ تقویٰ کے بعد اعتصموا بحبل اللہ جمیعا، یعنی سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اس کا درس دے کر واضح کر دیا کہ نجات بھی انہی اصولوں میں ہے اور اتحاد بھی انہی پر قائم رہ سکتا ہے۔ ولا تفرقوا، اور پھوٹ نہ ڈالو کے ذریعے فرقہ بندی سے روک دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصول بیان کیے گئے ہیں اگر ان سے منہ پھیرو گے، انحراف کرو گے تو تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دی جائے گی اور تم الگ الگ فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کی رسپانسبلٹی کی یاد دہانی کروا رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم نے کل بھی پڑھا تھا وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ روشن دلیلیں آ جانے کے بعد تفرقہ ڈالا، اس سے معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ کے باہمی اختلاف و تفرقہ کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں حق کا پتہ نہیں تھا اور اس کے دلائل سے لا علم تھے، بے خبر تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہیں سب کچھ جانتے ہوئے محض اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے، مفاد کے لیے اور نفسانی اغراض کے لیے اختلاف و تفرقہ کی راہ پکڑی تھی، اس پر قائم بھی تھے اور جمے ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے مختلف اصول اور طریقوں سے بار بار
اس حقیقت کی طرف نشاندہی کی ہے، توجہ دلائی ہے، اسے دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ مگر افسوس کہ اس امت کے تفرقہ بازوں نے بھی ٹھیک یہی روش اختیار کی، اسی کو اپنایا کہ حق اور اس کی روشن دلیلیں انہیں خوب اچھی طرح پتہ ہیں، معلوم ہے، اس سے علم بھی رکھتے ہیں، مگر وہ اپنی فرقہ بندیوں پر جمے ہوئے ہیں، اپنی عقل و ذہانت کا سارا جوہر سابقہ امتوں کی طرح تعویل و تعریف کے مکروہ شغل اور فعل میں ضائع کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت میں امت مسلمہ کو خیر امت قرار دیا گیا ہے، اس کی علت بھی بیان کر دی گئی ہے، جو عمل بالمعروف و نہی عن المنکر اور ایمان باللہ ہے۔ گویا یہ امت اگر ان امتیازی خصوصیات سے انصاف کرے گی، اس پر پورا اترے گی تو خیر امت ہے، ورنہ دوسری صورت میں اس امتیاز سے محروم قرار پا سکتی ہے۔ پھر غزوہ احد کا ذکر آ جاتا ہے۔ یہ شوال 3 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا پس منظر مختصراً یہ ہے کہ جب جنگ بدر 2 ہجری میں کفار کو عبرتناک شکست ہوئی، ان کے 70 آدمی مارے گئے، 70 قیدی ہو گئے، تو ان کفار کے لیے بڑی بدنامی کا باعث اور ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست انتقامی جنگ کی تیاری کی، جس میں عورتیں بھی شریک ہوئیں۔ ادھر مسلمانوں کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ کافر 3000 کی تعداد میں احد پہاڑ کے قریب خیمہ زن ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کہ وہ مدینہ میں ہی رہ کر لڑیں یا مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کریں۔ تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے اندر رہ کر مقابلے کا مشورہ دیا، اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا۔ لیکن اس کے برعکس بعض پرجوش صحابہ نے، جنہیں جنگ بدر میں حصہ لینے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی، مدینہ سے باہر جا کر لڑنے کی حمایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر حجرے میں تشریف لے گئے، اور جب ہتھیار پہن کے باہر آئے، دوسری رائے والوں کو ندامت ہوئی کہ شاید ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خواہش کے برعکس باہر نکلنے پر مجبور کر کے ٹھیک نہیں کیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر اندر رہ کر مقابلہ کرنا پسند فرمائیں تو اندر ہی رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کا لباس یعنی لباس حرب پہن لینے کے بعد کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے بغیر واپس ہو یا لباس اتارے۔ چنانچہ مسلمان 1000 کی تعداد میں روانہ ہو گئے، مگر صبح دم جب مقام شہود پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت یہ کہہ کر واپس ہو گیا کہ اس کی رائے نہیں مانی گئی، خواہ مخواہ جان دینے کا کیا فائدہ۔ اس کے اس فیصلے سے وقتی طور پر بعض مسلمان بھی متاثر ہو گئے اور انہوں نے بھی کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ اور چونکہ غزوہ احد میں ناکامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور مال دنیا کے لالچ کی وجہ سے ہوئی تھی، اس لیے اب طمع دنیا کی سب سے زیادہ بھیانک اور مستقل شکل سود سے اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی ہے، جس سے تنبیہ بھی مقصود ہے کہ سود خوری سے باز نہ آئے، تو یہ جو حرام کام ہے تمہیں کفر تک پہنچا سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ اور رسول سے محاربہ یعنی جنگ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف، اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی اور طرف رخ مت کرو، کسی اور طرف مت دوڑو، بلکہ میری بخشش اور میری جنت کی طرف دوڑو۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت جو ہے 134-35 میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کے 2 اصحاب کو ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ جو لوگ آسانی میں سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے تم نہ سستی کرو نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمانت دار ہو۔ گزشتہ جنگ میں جو تمہیں نقصان پہنچا ہے اس سے سست نہ ہو اور نہ اس پر غم کھاؤ، کیونکہ اگر تمہارے اندر ایمانی قوت موجود رہی تو اگلی جنگ میں غالب و کامران تم ہی رہو گے۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی قوت کا اصل راز، ان کی کامیابی کی بنیاد جو ہے وہ کلیئر کر دی ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ اس کے بعد مسلمان ہر مارکے میں سرخرو ہی ہوئے۔ اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں۔ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ شکست احد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور انداز سے اپنے بندوں کو، اپنے مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر جنگ احد میں تمہارے کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں تو کیا ہوا، تمہارے مخالف بھی تو جنگ بدر میں احد کے شروع میں اسی طرح زخمی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ فتح و شکست کے دن کو جو ہے، ایام کو جو ہے وہ عدلتا بدلتا رہتا ہے، کبھی غالب کو مغلوب اور کبھی مغلوب کو غالب کر دیتا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ جو کوئی پھر جائے
اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کچھ نہ بگاڑے گا، ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ جنگ احد میں شکست کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے یہ افواہ اڑائی تھی نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شہید کر دیے گئے۔ مسلمانوں نے جب یہ خبر پھیلی تو اس سے بعد ان کے حوصلے جو تھے وہ پست ہو گئے اور لڑائی سے وہ پیچھے ہٹ گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے ہاتھوں شہید ہو جانا یا ان پر موت کا وارد ہو جانا کوئی نئی بات تو نہیں ہے، پچھلے انبیاء علیہ السلام بھی تو اس طرح موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالفرض اس سے دو چار ہوئے تو کیا تم اس دین سے ہی پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو پھر جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ وفات کے وقت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت جذبات میں وفات نبی کا انکار کر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہایت حکمت سے کام لیتے ہوئے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو کر انہی آیات کی تلاوت کی، جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی متاثر ہوئے۔ انہیں محسوس ہوا کہ یہ آیات جو ہیں وہ ابھی بھی نازل ہوئی ہیں، ابھی بھی اتری ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ تبلیغ کا، دین کی دعوت کو پھیلانے کا ایک اہم اصول ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، سو آپ ان سے درگزر کریں، ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب خلق عظیم تھے، اللہ تعالیٰ اپنے اس پیغمبر پہ ایک احسان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو نرمی اور ملائمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی کا نتیجہ ہے۔ یہ نرمی دعوت و تبلیغ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ نہ ہوتی تو بلکہ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تند خو اور سخت ہوتے تو لوگ آپ کے قریب ہونے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر سے ہی کام لیتے رہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی طیب خاطر کے لیے مشورہ کر لیا کریں، اس آیت سے مشاورت کی اہمیت، افادیت، اس کی ضرورت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ، تو کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے۔ لڑائی جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی آپ لوگ لڑائی لڑنے چل رہے ہوتے تو ہم بھی ساتھ دیتے، مگر آپ تو لڑائی کی بجائے اپنے آپ کو تباہی کی دانے میں جھونکنے جا رہے ہیں، ایسے غلط کام میں ہم کیوں آپ کا ساتھ دیں؟ یہ عبداللہ بن ابی اس کے ساتھیوں نے اس لیے کہا کہ ان کی بات نہیں مانی گئی تھی، اور اس وقت کہا جب وہ مقام شہود پر پہنچ کے واپس ہو رہے تھے، عبداللہ بن حرام انصاری رضی اللہ عنہ انہیں سمجھا بجھا کر شریک جنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے بہت قریب تھے، یعنی اپنے نفاق ان کی باتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کی، اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ یعنی زبان سے تو ظاہر کیا جو مذکور ہوا، لیکن دل میں یہ تھا کہ ہماری علیحدگی سے تو ایک مسلمانوں کے اندر بھی کمزوری پیدا ہوگی، ضعف پیدا ہوگا، دوسرے کافروں کو فائدہ ہوگا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام، مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اس حقیقت سے روشناس اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ جو تم نے اپنے دلوں میں تم نے چھپائے ہوئے نا بھید، وہ یہ نہ سمجھو کہ کوئی ان سے واقف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خوب ان سے واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اسی کے مطابق تمہارا انجام بھی کرے گا۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے۔ اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ کرو تو تمہارے لیے بڑا بھاری اجر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ابتلا یعنی آزمائش کی بٹی سے ضرور گزارتا ہے تاکہ اس کے دوست واضح ہو جائیں اور دشمن جو ہے وہ ذلیل ہو جائے، مومن صابر منافق سے الگ ہو جائے۔ جس طرح احد میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آزمایا، ان کا امتحان لیا، جس سے ان کے ایمان، صبر و ثبات اور جذبہ اطاعت کا اظہار ہوا، اور منافقین نے اپنے اوپر جو نفاق کا پردہ ڈال رکھا تھا وہ بھی بے نقاب ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ابتلا کے ذریعے سے لوگوں کے حالات، ان کے ظاہر و باطن کو نمایاں نہ کرے تو تمہارے پاس تو غیب کا علم تو نہیں ہے جس سے تم پر یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں اور تم جان سکو کون منافق ہے اور کون خالص مومن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے بخیل کو وارننگ دے رہے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، حتیٰ کہ اس میں سے زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اس کے مال کو ایک زہریلا اور نہایت خوفناک سانپ بنا کر توق کی طرح اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ سانپ جو ہے اس کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن نہ دے، تو یہود نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا فقیر ہو گیا ہے کہ اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 181 نازل کی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کا قول بھی سنا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم توانگر ہیں، ان کے اس قول کا ہم لکھ لیں گے، ان کا انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا بھی، اور ہم سے کہیں گے کہ جلنے والا عذاب چکھو۔ یعنی مذکورہ قول جس میں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے، اس طرح ان کے
اسلاف کا انبیاء علیہ السلام کو ناک قتل کرنا، ان کے سارے جرائم جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لکھے ہوئے ہیں، درج ہیں، جن پر جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ اہل ایمان کو ان کے ایمان کے مطابق آزمانے کا بیان ہے کہ جیسے کہ سورۃ البقرہ کی آیت 155 میں گزر چکا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے ابی اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا اور جنگ بدر بھی نہیں ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے بنی حارث بن خزرج میں تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک مجلس میں مشرکین یہود اور عبداللہ بن ابی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے جو گرد اٹھی اس پر بھی ناگواری کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹھہر کر اسلام قبول کرنے کی اجازت بھی دی، جس پر عبداللہ بن ابی نے گستاخانہ کلمات بھی کہے اور وہاں بعض مسلمان بھی تھے۔ انہوں نے اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین فرمائی۔ قریب تھا کہ ان کے درمیان جھگڑا ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو خاموش کرایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو انہیں بھی یہ واقعہ سنایا، جس پر انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن ابی یہ باتیں اس لیے کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے یہاں کے باشندگان کو اس کی تاج پوشی کرنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس کی جو سرداری کی یقین خواب ادھورا رہ گیا، جس کا اسے سخت دکھ ہے، صدمہ ہے۔ اس کی باتیں اس کے اس بغض و عناد کا اظہار کرتی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر سے ہی کام لیں۔ پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے دیے گئے تھے وہ مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے مختلف انداز سے طعن و تشنیع کرتے رہتے تھے۔ اسلام مشرکین عرب کا بھی حال تھا، اور ان دونوں کنڈیشن کو فیس کرنا پڑے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ان حالات میں مسلمانوں کو عفو درگزر اور صبر اور تقوی اختیار کریں، جس سے معلوم ہوا کہ دایان حق کا اذیت و مشکلات سے دوچار ہونا اس راہ حق کے ناگزیر مرحلوں میں سے ہے، اور اس کا علاج جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو زجر و توبیخ کر رہے ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ کتاب الہی یعنی تورات اور انجیل میں جو باتیں درج ہیں، آخر نبی کی جو صفات ہیں انہیں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، انہیں چھپائیں گے نہیں۔ لیکن ان لوگوں نے دنیا کے تھوڑے سے فائدوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی صحت کو پس پوچھ ڈال دیا۔ گویا اہل علم کو تلقین و تنبیہ ہے کہ ان کے ہاں جو علم نافع ہے، جس سے لوگوں کے قاعدے و اعمال کی اصلاح ہو سکتی ہے، وہ لوگوں تک ضرور پہنچانا چاہیے، اور دینی اغراض و مفادات کی خاطر ان کو چھپانا جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے۔ قیامت والے دن ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے آگ کی لگام پہنائیں گے۔ اور پھر سورۃ آل عمران کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت میں ہرگز ضائع نہیں کرتا، تم آپس میں اسے کے ہم جنس ہو۔ یعنی مرد ہو یا عورت کی وضاحت اس لیے کر دی کہ اسلام نے بعض معاملات میں مرد اور عورت کے درمیان ان کے ایک دوسرے سے مختلف فطری اوصاف کی بنا پر جو فرق کیا ہے، مثلا قومیت و حاکمیت میں، کسب معاش کی ذمہ داری میں، جہاد میں حصہ لینے میں اور وراثت میں نصف حصہ ملنے میں، اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ نیک اعمال کی جزا میں بھی شاید مرد اور عورت کے درمیان کچھ فرق کیا جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر نیکی کا جو اجر ایک مرد کو ملے گا، وہ نیکی اگر ایک عورت کرے تو اس کو بھی وہی اجر ملے گا۔ اور اب چوتھے ربع کے آغاز کے ساتھ ہی سورہ نساء کا بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ مدنی صورت ہے۔ نساء کے معنی ہیں عورتیں۔ اس صورت میں چونکہ عورتوں میں بہت سے اہم مسائل کا تذکرہ ہے، اس لیے سورۃ نساء کہا جاتا ہے۔ اس کا آغاز ہی ان آیات سے ہوتا ہے جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں۔ ان آیات میں 2 مرتبہ تقویٰ کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، اس لیے کیونکہ تقویٰ اختیار کرنے سے ہی ہمارے سارے معاملات جو ہیں درست نہج پر پہنچ سکتے ہیں اور سنور سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، رشتے ناطے توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ ایک جان سے مراد ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور خلق منہا زوجہا میں منہا سے وہی جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی زوج یعنی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام سے کس طرح پیدا ہوئیں اس میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول مروی ہے کہ حضرت حوا مرد یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئیں، یعنی ان کی بائیں پسلی سے۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے ان المرأۃ خلقت من ضلع، یعنی جو عورت ہے وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ پھر ایک سے زائد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مسلم دے رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے درمیان انصاف کے تقاضے جو ہے تم پورے کر سکو۔ پھر اس کے بعد وراثت کا احکام اور انسٹرکشن جو ہے بڑی بریفلی ڈسکرائب کی گئی ہیں، جن کا احاطہ کرنا مختصر دورانیہ میں پاسبل نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب کبھی پاسبل ہوا تو ہم ضرور اس میں ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ توبہ سے متعلق ہدایت جاری کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں، پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والا حکمت والا ہے۔ یہ آیت بڑی تسلی دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں،
یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی، ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر اس پارے کے آخر میں جن لوگوں کا نکاح کرنا حرام ہے ان کی ڈیٹیل بیان کی جا رہی ہے۔ ان میں 7 محرمات نصب، 7 رضائی اور 4 سسرالی بھی ہیں۔ اور آج ہم اپنے سبق کا اختتام اپنی اس دعا سے کریں گے جو کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 147 میں آئی ہے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہے اسے معاف فرما، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کوتاہیوں اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے والا اور توبہ کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔